بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی، بڑے سے صندوق کو کھول کر اس میں سے ابوالہول کا مجسمہ نکالنے لگی، پھر اسے ایک میز پر لا کر رکھ دیا۔ وہ مجسمہ سر سے پاؤں تک نہیں تھا، اس کا ناک کٹا چہرہ صرف گردن تک تھا۔ نہ وہ مجسم تھا، نہ اسے مجسمہ کہا جا سکتا تھا۔ جب وہ خود ہی مکمل نہیں تھا تو کسی اور کو کیا مکمل کر سکتا تھا؟ بہرحال جمیلہ نے جھک کر اس کی ناک کو چوم لیا۔ یہ دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر اس کی پوجا کرنے لگی۔ جب وہ کچھ مانگتی تھی اور وہ اسے شیطانی قوتیں دیتا تھا، تب اندر سے ایسا لگتا تھا جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور بادل گرج رہے ہیں اور رہ رہ کر بجلیاں کڑک رہی ہیں۔ اے دلوں میں ہول پیدا کرنے والے ابوالہول، میں جب بھی کچھ مانگتی ہوں تو مجھے دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتی وہ بھی مجھے دیتا ہے۔ آج میں تیرے سامنے ایک نئی قوت مانگنے آئی ہوں۔ بادل ایسے گڑ گڑانے لگے جیسے وہ ابوالہول کے سامنے گڑ گڑا رہی ہو۔ اے میری بگڑی بنانے والے، مجھے وہ غیر معمولی قوت دے جس سے میں سونیا کے دماغ میں جا سکوں۔ تو اپنی پراسرار قوت سے اسے میرے پاس بلا، اسے اتنا کمزور اور بے بس بنا دے کہ وہ میرے بیڈ پر آ کر خاموشی سے لیٹ جائے اور میرے تنویمی عمل کا اثر قبول کرتی رہے۔ موسم واقعی بدل رہا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، دروازے اور کھڑکیوں کے پٹ کبھی کھل رہے تھے اور کبھی تیز آواز کے ساتھ بند ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ طوفانی ہوائیں، بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک بتا رہی ہے کہ تم میری ضرورت پوری کر رہا ہے، مجھے ایسی پراسرار قوت دے رہا ہے کہ سونیا کا زہریلا دماغ میرے ترمیمی عمل سے منکر نہیں ہوگا، اسے قبول کرتا رہے گا۔ اسے اشارہ مل رہا تھا کہ اس کے شیطانی مطالبات پورے ہو رہے ہیں۔ اچانک ہی تاریکی چھا گئی، بجلی چلی گئی تھی، بنگلے کے اندر اور باہر ایسی سیاہی پھیل گئی کہ کوئی اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابوالہول کے پیچھے میز پر ایک بڑا سا آئینہ رکھا ہوا تھا، اس آئینے میں وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ تاریکی میں اس کی آنکھیں بلی کے دیدوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ وہاں سے پلٹ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے پر آ گئی، اسے کھول کر دیکھا، باہر تاریکی میں سامنے والا بنگلہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی وقت بجلی ایک زور سے چمکی، اس کی کڑکدار آواز کے ساتھ ہی سونیا اپنے برآمدے میں نظر آئی۔ اس کا لباس اور اس کی زلفیں تیز ہواؤں کے باعث لہرا رہی تھیں۔ بجلی کی لمحاتی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ سونیا برآمدے سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جمیلہ کے بنگلے کی طرف ایسے آ رہی تھی جیسے سحرزدہ ہو کر چلی آ رہی ہو۔ جمیلہ نے بڑے جوش اور جذبے سے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، اے ابوالہول، تیرا بول بالا ہو، تو میری مرادیں پوری کر رہا ہے، میرے دل کو، میرے دماغ کو، میرے پورے وجود کو پراسرار قوتوں کا مسکن بنا رہا ہے۔ سونیا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے برآمدے میں آ گئی، بجلی پھر کڑکدار آواز کے ساتھ لہرائی۔ وہ دونوں اس کی لمحاتی روشنی میں نہا گئی تھیں، پھر چاروں طرف گپ اندھیرا چھا گیا۔ جمیلہ نے کہا، دیکھو میڈم، مجھے پراسرار قوتیں دینے والا کتنا عظیم اور باکمال ہے، وہ تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے، اب تم میرے بیڈ پر آرام سے لیٹ جاؤ گی، میں تم پر تنویمی عمل کروں گی، آؤ میرے بیڈ پر آ جاؤ۔ سونیا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی، پھر اس کے بستر پر بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر چاروں چانے چت لیٹ گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ جمیلہ نے کہا، اے ابوالہول، میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں اور تیرا نام لے کر عمل شروع کرتی ہوں۔ پھر اس نے سونیا کو مخاطب کیا، میڈم، تم میری آنکھوں میں دیکھ رہی ہو، میری آنکھیں تمہارے دل و دماغ میں نقش ہو رہی ہیں، تم اسی طرح دیکھتی رہو گی اور مجھ سے سحرزدہ ہوتی رہو گی، ہوتی رہو گی، ہوتی رہو گی۔ سونیا کے ہونٹوں میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی، پھر اس کی کمزور سی خوابیدہ سی آواز سنائی دی، میں ڈوب رہی ہوں، مجھے بچاؤ، میرا ہاتھ پکڑ لو، مجھے اپنی طرف کھینچ لو۔ جمیلہ نے کہا، میں تمہیں اپنی ہی طرف لا رہی ہوں، جو کہہ رہی ہوں وہ کرتی رہو، اپنی نظریں میری آنکھوں سے نہ ہٹاؤ، ان لمحات میں تم ڈوب نہیں رہی ہو بلکہ سحرزدہ ہو رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سانسیں لینے لگی، اس کی پلکیں بجل ہو رہی تھیں، آنکھیں بند ہونا چاہتی تھیں۔ جمیلہ نے کہا، دیکھو تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اس کے بعد تم بند آنکھوں کے پیچھے میری ان نگاہوں کو دیکھتی رہو گی، تمہارے کانوں تک دنیا کی کوئی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تم صرف میری آواز سن رہی ہو۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، وہ ٹرانس میں آ گئی تھی، اس سے سحرزدہ ہو چکی تھی۔ جمیلہ نے کہا، بولو، تم میری ممولہ ہو۔ وہ خوابیدہ سے لہجے میں بولی، میں تمہاری ممولہ ہوں، تم تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد میری تابعدار بن کر رہو گی، میں تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد تمہاری تابعدار بن کر رہوں گی، میں تمہارے مزاج کے خلاف جو بھی کہوں گی تم اسے برداشت کرو گی، تم میرے مزاج کے خلاف جو بھی کہو گی میں اسے برداشت کروں گی۔ میں کہتی ہوں تم ایک ذلیل عورت ہو، تم بھی یہی کہو، میں ایک ذلیل عورت ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم اپنی پچھلی زندگی کو کبھی یاد نہیں کرو گی، نہ ہی یہ سوچو گی کہ تمہارا ماضی کیا ہے اور تم کہاں سے آئی ہو۔ سونیا اس کی باتیں دہرانے لگی، وہ بولی، کبھی تمہیں کچھ لوگ ملیں اور ان میں سے کوئی کہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور کوئی کہے کہ میں تمہاری بیٹی ہوں، کوئی کہے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، تو تم کبھی یقین نہیں کرو گی۔ اس نے کہا، میں کبھی یقین نہیں کروں گی،
میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے وہ ساری باتیں تمہارے دماغ میں نقش رہیں گی، یعنی تمہارا شوہر مر چکا ہے اور میں ہی تمہاری واحد اولاد ہوں۔ وہ بولی میرا شوہر مر چکا ہے اور تم ہی میری واحد اولاد ہو۔ تم 7 بلڈرز کو یقین دلاؤ گی کہ ان کی تابع دار ہو، لیکن حقیقتاً صرف میری ممولہ اور تابع دار بن کر رہا کرو گی۔ وہ جو کہہ رہی تھی، سونیا ان باتوں کو دہراتی جا رہی تھی۔ جمائلہ نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ 7 بلڈرز کے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو ہلاک نہیں کرے گی۔ 12 گھنٹوں کی جو مہلت اس نے 7 بلڈرز کو دی ہے، اس مہلت کو بھول جائے گی۔ اس نے آخر میں کہا، تم ہر رات میرے اس بیڈ پر آ کر لیٹ جایا کرو گی اور میں تم پر عمل کیا کروں گی۔ اس نے کہا، میں ہر رات تمہارے اس بیڈ پر آ کر لیٹ جایا کروں گی اور تم مجھ پر عمل کیا کرو گی۔ بیدار ہونے کے بعد اور خاص طور پر دن کے وقت تم یہ بھول جاؤ گی کہ میں نے تم پر تنویمی عمل کیا ہے اور تمہیں اپنی ممولہ بنایا ہے۔ ہم دن رات پہلے کی طرح ماں بیٹی بن کر رہا کریں گے۔ سونیا اس کی باتیں دہرانے لگی۔ اس نے کہا، اب تم گہری نیند سو جاؤ، صبح 6 بجے کے بعد تمہاری آنکھ کھلے گی، تم سو جاؤ سو جاؤ۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ جمائلہ خوشی سے کھل رہی تھی، دوڑتے ہوئے آ کر ابوالہول کے مجسمے کو چوم لیا، اس کا احسان ماننے لگی، اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک اس کی پرستش کرتی رہی، پھر اسے اٹھا کر صندوق کے اندر رکھ دیا۔ اس وقت آدھی رات ہونے والی تھی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق باہر تفریح کے لیے جانا چاہتی تھی۔ اس نے جینز اور ٹی شرٹ کو اتار کر پھینک دیا، الماری سے ایک مختصر سا لباس نکال کر پہنا، پھر دروازے بند کرتی ہوئی باہر آ گئی، کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اس نے کار ڈرائیو کرنے کے دوران میں بلڈر 1 سے رابطہ کیا، پھر کہا، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ یقین کریں گے کہ میں نے سونیا پر تنویمی عمل کیا ہے اور اسے آپ لوگوں کی ممولہ اور تابع دار بنا لیا ہے۔ ہم تمہاری ہر بات کا یقین کرتے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے تنویمی عمل کیسے کیا جبکہ یہ عمل جانتی نہیں ہو؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ میں جب چاہتی ہوں اپنے اندر کوئی سی بھی پراسرار قوت پیدا کر لیتی ہوں؟ آج میں نے ابوالہول سے تنویمی عمل کرنے کی صلاحیت مانگی تھی، ایسا عمل جو سونیا جیسی زہریلی عورت پر پوری طرح اثر انداز ہو سکے اور وہ ہماری تابع دار بن جائے۔ اس وقت وہ گہری نیند میں ہے۔ صبح 6 بجے کے بعد آپ جب بھی اسے رابطہ کریں گے تو ایک تابع دار کی حیثیت سے وہ گفتگو کرے گی۔ اب کبھی اس کے اندر سرکشی کرنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر تو واقعی تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اس نے آپ لوگوں کو 12 گھنٹے کی مہلت دی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک نہ کیا تو وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اب آپ اس مہلت کو بھول جائیں، کیونکہ میرے تنویمی عمل کے مطابق وہ بھی اس مہلت کو بھول چکی ہے۔ آئندہ آپ لوگوں کو کبھی چیلنج نہیں کرے گی۔ شاباش جمائلہ، کل بینک کھلتے ہی تمہارے اکاؤنٹ میں $50 لاکھ جمع کر دیے جائیں گے۔ شکریہ۔ یہ بتائیں وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے کہاں ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے ان کا محاسبہ کیا ہے؟ ہم نے زوکوم کوبرا اور مہادابی کو یہاں بلایا ہے۔ کرونا سے فون پر رابطہ کیا گیا تو اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ مہادابی نے خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب کرنا چاہا تو اس نے سانس روک کر اسے بھگا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خطرے کی بو سونگھ لی ہے۔ یہ سمجھ گئی ہے کہ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے کہیں فرار ہونا چاہتی ہے۔ ہمارے جاسوس بندرگاہ، ایئرپورٹ اور ہائی وے کی ناکہ بندی کر چکے ہیں، اسے فرار ہونے نہیں دیں گے۔ وہ بہت چالاک بن رہی ہے۔ میں بھی اپنی پراسرار قوت سے معلوم کرتی ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ جمالہ نے کار کو ایک طرف روک کر کرونا کا تصور کیا۔ اسے سفید بادل دکھائی دینے لگے۔ ان بادلوں کے درمیان سے ہوائی جہاز گزر رہا تھا اور اس کی ایک سیٹ پر کرونا بیٹھی ہوئی تھی۔ جمالہ نے آنکھیں کھول کر فون پر کہا، آپ نے اس کا محاسبہ کرنے میں دیر کر دی، وہ ہاتھ سے نکل چکی ہے، اس ملک میں نہیں ہے، کسی طیارے میں سفر کرتی ہوئی کہیں جا رہی ہے۔ بلڈر 1 نے پوچھا، کیا تمہیں بعد میں معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کہاں گئی ہے؟ نہیں، میں جس ملک میں رہتی ہوں اسی ملک کے اندر کسی بھی دشمن تک پہنچ سکتی ہوں۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس ملک میں پہنچی ہوئی ہے تو میں وہاں جا کر اس کی شہرک تک پہنچ سکتی ہوں۔ پھر تو واقعی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم اسے بعد میں نمٹ لیں گے۔ وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سختی سے محاسبہ کیا ہے اور انہیں سمجھایا ہے کہ اگر وہ کل صبح تک اپنا جرم قبول کر لیں گے تو انہیں معافی مل جائے گی، ورنہ وہ سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ جب وہ جرم قبول کر لیں گے تو آپ انہیں سزا کیوں نہیں دیں گے؟ سمجھا کرو، ہمارے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہونا چاہیے، یہ ہمارے بہت کام آتے ہیں۔ اگر آئندہ پھر ایسی غلطی کریں گے تو یقیناً انہیں سزائے موت دی جائے گی۔ ہم ان 2 زخمی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جسٹ اے منٹ، میں بھی ان کا سراغ لگاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کار کو روک کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے وردان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا ایک پختہ سڑک پر جا رہا تھا۔ وہ سڑک دور تک ویران تھی، پھر اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سنگ میل دکھائی دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، اسپین 50 کلومیٹر۔ وہ نیومی کرسٹل کو تلاش کرنے لگی، اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر فون پر کہا، وہ جو ٹیلی پیتھی جاننے والی عورت ہے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ملک سے جا چکی ہے اور وہ خیال خوانی کرنے والا شخص اسپین سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔
میں ہیلی کاپٹر میں بھی جاؤں گی تو وہاں پہنچنے تک وہ بارڈر کراس کر چکا ہوگا۔ مجھے اسے گرفت میں لینے کے لیے اسپین جانا ہوگا۔ ابھی میڈم سونیا کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے۔ تم اس خطرناک عورت کو بہت اچھی طرح کنٹرول کر رہی ہو۔ ہم کل شام تک دیکھیں گے، اگر سونیا واقعی ہماری تابعدار بن کر رہے گی تو تمہارے لیے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا جائے گا، پھر تم اسپین جا سکو گی۔ آل رائٹ، اب میں صبح رابطہ کروں گی۔ اس نے فون بند کیا، پھر کار ڈرائیو کرتی ہوئی اس رنگین علاقے میں پہنچ گئی جہاں بڑے بڑے دولت مند قمار بازی اور عیش و عشرت کے لیے آتے رہتے تھے۔ کرونا ایک طیارے میں آرام سے سفر کر رہی تھی جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ پرتگال سے نکل چکی ہے اور اب 7 بلڈرز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تو اس نے خیال خانی کی پرواز کی اور سونیا کے اندر پہنچ گئی۔ اس نے سانس روک لی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں کرونا ہوں۔ وہ بولی، ہیلو کرونا، تم کہاں ہو؟ آپ کی مہربانی سے میں خیریت سے ہوں اور اس وقت ایک فلائٹ کے ذریعے نیو یارک جا رہی ہوں۔ تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ میڈم، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ آج پتہ چلا کہ آپ جتنی بے رحم اور سنگ دل ہیں اتنی ہی مہربان بھی ہیں۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کے کام آنا چاہوں گی۔ تم تو بہت دور جا رہی ہو، میرے کام کس طرح آ سکو گی؟ میں آپ کے ماضی کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ جمالہ حقانی آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپ نے اسے جنم نہیں دیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ اس نے کہا، آگے بولو۔ آپ کے شوہر ٹیلی پیتھی کی دنیا کے شہنشاہ ہے۔ آپ بھی اپنے شوہر فراد علی تیمور کی طرح جرائم اور سیاست کی دنیا میں بہت مقبول اور ناقابل شکست ہیں۔ آپ کا ایک جوان بیٹا اور ایک جوان بیٹی ہے۔ وہ حیرانی سے یہ انکشاف سن رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں اپنا سچ ثابت کر دوں گی۔ دنیا کے ہر بڑے ملک کے ریکارڈ روم میں آپ کی ہسٹری موجود ہے، تحریری طور پر بھی ہے اور ویڈیو اور آڈیو کی صورت میں بھی ہے۔ آپ وہاں 7 بلڈرز کے ریکارڈ روم میں جا کر اپنے بارے میں سب کچھ معلوم کر سکتی ہیں۔ وہاں جو آپ کی فائل رکھی ہے اس میں آپ کی بے شمار تصویریں ہیں، پھر ویڈیو فلموں میں بھی آپ خود کو دیکھ سکیں گی۔ کرونا، تم واقعی میرے احسان کا بدلہ چکا رہی ہو۔ اگر تمہاری باتیں سچ ہوئیں اور میرا ماضی مجھے معلوم ہو گیا تو میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ ایک مشورہ دیتی ہوں، مانو گی؟ میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ تم 7 بلڈرز کی شکنجے سے نکل کر امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کے چنگل میں پھنسنے جا رہی ہو۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور تمہیں اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لے گا۔ تم نیو یارک پہنچتے ہی کہیں گم ہو جاؤ، کسی بھی ٹیلی پیتھی جانے والے سے ملاقات نہ کرو اور انہیں اپنی آمد کی اطلاع بھی نہ دو۔ میں آپ کے اس مشورے پر عمل کروں گی۔ جیسے ہی مجھ پر میری حقیقت واضح ہوگی، میرا ماضی میرے سامنے آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، تو سب سے پہلے میں تمہیں تحفظ دوں گی۔ میں گاڈ سے دعا کروں گی کہ آپ کو اپنا ماضی پوری طرح سے یاد آ جائے۔ اب آپ ویڈیو فلم میں خود کو دیکھیں گی تو حقیقت ایسے آشکار ہوگی کہ پھر کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تم میرا ایک اور کام کرو، آپ حکم کریں، مجھے ذوقم کوبرا اور محدابی کے بنگلے کا پتہ بتاؤ۔ اس نے ایڈریس بتایا۔ سونیا نے اسے ذہن نشین کرتے ہوئے کہا، ابھی میرے اندر موجود رہو، ایک اور ضروری کام ہے۔ اس وقت وہ جمائلہ کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، بظاہر تنویمی نیند پوری کر رہی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ کرونا سے بات کرتے کرتے اس نے آنکھیں کھول دیں، اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، میرے خیالات پڑھتی رہو، تمہیں معلوم ہوگا کہ ابھی جمائلہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ سونیا اس سے اور اس کے ابوالہول سے سحرزدہ نہیں ہوئی تھی۔ اسے پہلے ہی شبہ تھا کہ جمائلہ اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ جب وہ ابوالہول کی پرستش کر رہی تھی تب بجلی چلی گئی تھی۔ سونیا نے سوچا، یقیناً جمائلہ اس بت کے آگے سر جھکائے اس کی پوجا کر رہی ہوگی، اب دیکھنا چاہیے کہ وہ طریقی میں کیا کر رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے بنگلے سے نکلی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی طرف جانے لگی۔ اس نے سوچا کہ ابوالہول کی پراسرار قوت سونیا کو سحرزدہ کر کے اس کے پاس پہنچا رہی ہے۔ جب وہ اس کے بنگلے کے برآمدے میں پہنچی تو جمائلہ نے ابوالہول کی تعریف کرتے ہوئے ایسی بات کہی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بیٹی بن کر رہنے والی پراسرار قوت کے ذریعے اس ماں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے اور اس پر عمل کرنا چاہتی ہے۔ تب سونیا نے ایسا ہی ظاہر کیا کہ وہ سحرزدہ ہو چکی ہے۔ بابا صاحب کے ادارے کے بانی بابا فرید واسطی مرحوم کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں۔ کوئی بھی جان بت یا کوئی بت پرست اسے سحرزدہ نہیں کر سکتا تھا، اور حقیقتاً جمائلہ حقانی کوئی جادوگرنی نہیں تھی۔ وہ قدرتی طور پر کچھ ایسی عجیب و غریب تھی کہ اسے پراسرار قوتیں حاصل ہوتی رہتی تھی۔ رات کی تاریکی شیطانیت کی طرح اس پر حاوی ہو جاتی تھی اور دن کا اجالا اسے ایمان کی طرف لے جاتا تھا۔ بہرحال سونیا جان بوجھ کر اس کی معمولہ اور تابعدار بن گئی تھی۔ یوں جمائلہ کو دھوکہ دے کر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بیٹی بن کر فراڈ کر رہی ہے اور اس کی اصل ماضی کو اس سے چھپا رہی ہے۔ کرونا نے بھی یہ تصدیق کی کہ وہ فراد علی تیمور کی بیوی اور اس کے 2 بچوں کی ماں ہے۔ وہ 7 بلڈرز کے ریکارڈ روم میں جا کر اپنے ماضی کی پوری ہسٹری معلوم کر سکتی ہے۔ سونیا اس بیڈ سے اتر گئی جہاں اس پر ترمیمی عمل کیا گیا تھا۔ کرونا اب تک اس کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ اس نے حیرانی سے کہا، میڈم، آپ جمائلہ سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہیں۔
وہ اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے آپ کو زیر کرتی رہی، آپ پر عمل کرتی رہی اور آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نہیں جانتی کہ شیطانی عمل کا اثر مجھ پر کیوں نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ میرا دماغ زہریلا ہو گیا ہے اور کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ بنیادی بات یہی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میں پراسرار قوتوں کے زیر اثر کیوں نہیں آئی، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آپ کیا کریں گی؟ جمائلہ کو اور 7 بلڈرز کو تکنی کا ناچ نچاؤں گی۔ تم میرے پاس آتی جاتی رہا کرو، میرا ایک اور کام کرو، آپ حکم کریں۔ دن کے وقت جب جمائلہ اپنے بنگلے میں نہ رہے تو تم کسی کو اعلی کار بنا کر یہاں بھیجو گی۔ وہ اس کمرے میں آ کر صندوق کو کھول کر اس میں سے ابو الہول کے مجسمے کو نکالے گا، پھر اسے توڑ کر چکنا چور کر دے گا اور یہاں سے چلا جائے گا۔ او گارڈ، دوسری رات اسے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ ایسا میں نے کرایا ہے۔ تم کس ملک میں ہو اسے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا، اور معلوم ہو بھی جائے تو میں اسے اتنا موقع نہیں دوں گی کہ وہ تمہارے پیچھے آ سکے۔ وہ اس بنگلے سے نکل کر اپنے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے بولی، میں خود اس بت کو توڑ سکتی ہوں، لیکن فی الحال جمائلہ کو دشمن نہیں بنانا چاہتی۔ وہ اب تک بیٹی بن کر مجھے دھوکہ دیتی رہی، اب میں ماں بن کر اسے دھوکہ دوں گی۔ اس بت کو تم توڑو یا تمہارا اعلی کار توڑے، یہ نیک کام میں ہی کرا رہی ہوں۔ وہ اپنے بنگلے میں پہنچ گئی، پلٹ کر جمائلہ کے بنگلے کی طرف دیکھنے لگی، پھر دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر سینہ تان کر بولی، حضرت علی نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑا تھا، میں بھی بت شکن کہلانا چاہتی ہوں۔ ہم سب اپنے ہو کر بھی سونیا کے کسی کام نہیں آ رہے تھے۔ ادھر جمائلہ سگی بیٹی بن کر اسے فریب دے رہی تھی، ایسے ہی وقت کرونا اس کے ساتھی اور مددگار بن گئی تھی۔ سونیا نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اب وہ سونیا کے ساتھ نیکی کر رہی تھی۔ اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی تھی کہ کرونا اسے اس کا کھویا ہوا ماضی یاد دلا رہی تھی، جمائلہ اور 7 بلڈرز کے جھوٹ اور فریب سے آگاہ کر رہی تھی۔ سونیا سے اب تک سبھی جھوٹ بولتے آ رہے تھے، اب وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ کرونا اس سے کس حد تک سچ بول رہی ہے۔ کرونا نے اپنی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے کہا تھا کہ 7 بلڈرز کے ریکارڈ روم میں اس کی پوری ہسٹری موجود ہے، وہاں جا کر وہ اپنی فائلیں پڑھ سکتی ہے اور ویڈیو فلم پر خود کو متحرک دیکھ سکتی ہے۔ سونیا نے کہا، میں سب سے پہلے اپنے ماضی کی روشنی میں اپنے حال کو سمجھنا چاہوں گی، لہٰذا یہ بتاؤ وہ ریکارڈ روم کہاں ہے؟ بلڈر 1 کے بنگلے میں ایک تہہ خانہ ہے، وہاں ان کے تمام سیکرٹس موجود ہیں، وہیں آپ کے اور فرحاد صاحب کے اور آپ کی پوری فیملی کے ریکارڈ موجود ہیں۔ وہاں سیکیورٹی کا نظام کیسا ہے؟ سیکیورٹی کے سلسلے میں جدید ترین آلات نصب کیے گئے ہیں، گیٹ پر صرف ایک مسلح پہرے دار ہوتا ہے، بنگلے کے اندر اور باہر اس کے سوا کوئی اور مسلح گارڈ نہیں ہوتا، پھر بھی اس بنگلے کے احاطے میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ کیا میں وہاں قدم رکھوں گی تو خطرے کا الارم بجنے لگے گا؟ ہاں، خطرے کا الارم بھی بجتا ہے۔ پھر وہاں کئی ٹی وی سیٹ رکھے ہوئے ہیں جن کی اسکرین پر بنگلے کے چاروں طرف کے مناظر دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کسی بھی آنے والے مشکوک فرد کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو اندر سے بند کر دیا جائے تو دنیا کا کوئی بھی لاک میکر دروازوں کے لاک کو نہیں کھول سکتا۔ وہ بتا رہی تھی کہ سیکیورٹی کے کتنے سخت انتظامات ہیں۔ بلڈر 1 اندر بیٹھا ٹی وی اسکرین پر دیکھتا ہے، باہر کوئی بھی دشمن نظر آتا ہے تو اسکرین کے ذریعے اس کا نشانہ لے کر اس پر فائر کرتا ہے۔ بنگلے کے باہر کئی جگہ خفیہ گنیں نصب کی گئی ہیں، اسے فائر کرنے کے لیے بنگلے سے باہر نکلنا نہیں پڑتا۔ کیا وہ بنگلے میں تنہا رہتا ہے؟ اس کا ایک بہت ہی قابل اعتماد ملازم اس کے ساتھ رہتا ہے، ایک طرح سے وہ بنگلے کے اندر اس کا سیکیورٹی گارڈ بھی ہے۔ سیکیورٹی کا نظام خواہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، میں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنے کے لیے وہاں سرنگ بنا کر بھی جا سکتی ہوں۔ اس کے لیے بہت وقت لگے گا اور میں نہیں چاہتی کہ دشمنوں کو یہ معلوم ہو کہ میں کبھی ان کے ریکارڈ روم میں جا چکی ہوں۔ وہ بولی، میڈم آپ کو کسی طرح کی سرنگ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں بلڈر 1 کے سیکیورٹی کے نظام کو بہت پہلے ہی توڑ چکی ہوں اور میں نے بہت زبردست کامیابی حاصل کی ہے، اس لیے تو امریکی کابرین مجھے ہاتھوں ہاتھ لینا چاہتے ہیں۔ اگر تم مجھے اس ریکارڈ روم میں پہنچا دو گی تو بہت بڑا کارنامہ انجام دو گی۔ میں پہلے ہی تمہیں نصیحت کر چکی ہوں کہ امریکی حکاموں کی گود میں کبھی نہ جانا، ورنہ زندگی بھر پچھتاتی رہو گی۔ میڈم، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے تحفظ دیتی رہیں گی اور آپ دیکھیں گی کہ میں آپ کے مقابلے میں کسی بھی سپر پاور کو خاطر میں نہیں لاؤں گی۔ تمہارے دل میں میرے لیے جو جذبات ہیں وہ تمہیں سلامتی کی طرف لا رہے ہیں، یہ بتاؤ مجھے اس ریکارڈ روم تک پہنچا سکتی ہو؟ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اس بنگلے میں اس کا ایک ملازم ہے جو اس کا سیکیورٹی گارڈ بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے، وہ یوگا میں مہارت رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں پہنچ پاتا، لیکن میں اسے بہت پہلے ہی ٹریپ کر چکی ہوں۔ وہ میرا معمول اور تابعدار بن چکا ہے، اس کے ذریعے میں کتنے ہی بڑے ممالک کے اہم راز چرا کر اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ جب تم نے بلڈر 1 کے اہم اور رازدار ملازم کو تابعدار بنا لیا ہے تو پھر تم نے اس کے ذریعے بلڈر 1 کو بھی اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا ہوگا۔ نہیں، میں نے ابتدا میں یہ ضروری نہیں سمجھا، میں جلد سے جلد وہاں کے تمام راز چرا لینا چاہتی تھی کیونکہ میں اس کے ملازم کو ہر وقت اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتی تھی۔
اسے شبہ ہو جاتا، اس لیے بہت ٹھہر کر بڑے آرام سے میں نے کئی رات چرائے ہیں۔ پھر سوچا کہ بلڈر 1 کو بھی اپنا معمول اور تابع دار بنایا جائے۔ ایسے وقت مجھ پر ہی افتاد آ پڑی۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی بات نہیں میڈم، آپ نے میرے لیے اچھا ہی کیا ہے۔ ویسے میں کہیں بھی چلی جاؤں اس وفادار ملازم کے اندر رہ کر اس کی آقا کو اپنا معمول اور تابع دار بنا سکوں گی۔